अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हादी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब मैं नेक्स्ट लॉ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा ताकि आप रोज़मर्रा रूटीन के जो मेथड होते हैं लॉ के पुलिस के वो इजीली जो छोटे मोटे होते हैं उनको हैंडल कर सकें। तो इस वीडियो को जो अभी आपने थोड़ा सा सीन देखा है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रियलिटी शो सब्सक्राइब नहीं किया तो इस ये जो रेड कलर वाला आइकॉन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके साथ में बेल वाला आइकॉन नज़र आएगा, उसको भी घंटी को भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज़, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा सीन दिखाया है वो मैं नेक्स्ट फर्दर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप खुद भी देख रहे हैं वो बंदा वारंट का कह रहा है कि वारंट है तुम्हारे पास, लेकिन कोई नहीं, कोई दिखा नहीं रहा। पता नहीं किसको पकड़ रहे हैं, अभी मैं आपको ये भी छोड़ क्या हो गया तो बेसिकली मेरा मकसद आपको ये नहीं दिखाना था। मैं आज आपको 216 के बारे में बताऊंगा कि 216 होती क्या है, वो किस तरह ये लागू होती है। 216 में मोस्टली जो होता है 100 में से 99% जो केस होते हैं वो झूठ होते हैं। अब इससे पहले कि मैं फर्दर वीडियो में ये बताऊं कि क्या कुछ और बताऊं, तो इससे पहले मैं ये बताऊं, इसको डिफ़ाइन करूंगा 216 होती क्या है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि एक वीडियो में आपको ऐसे थॉरोली बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली इसके सबूत दूंगा ताकि एक तरह से आपको उर्दू में इजीली आप समझ जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सबूत भी दिखा दूंगा कि वाकई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि झूठ है। और ये जो भी हैं वो सबूत होंगे, वो कागज़ होंगे, वो पेपर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे, जो कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमारी वेबसाइट। तो अभी मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि www.realityshow786.com ये हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपको इंशाल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो भी हम इधर आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो बेसिकली 216 होती क्या है। 216 सिंपल अल्फाज में समझ लें कि कोई मुजरम किसी ने किया हुआ है, जुर्म किया हुआ है और आप उसको पनाह देते हैं, तो पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है तो वो अंडर सेक्शन 216 में आता है। अब आपको माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी सज़ा क्या है। तो हर थाना इसका डिफरेंट है, क्योंकि हर जो जज का होता है ना तो ये डिफरेंट हिसाब किताब होता है। कुछ बेसिकली होता क्या प्रोसीजर में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। होता ये है कि जब कोई भी 216 में पकड़ा जाता है तो 216 में पकड़े जाने के बाद आगे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसकी मर्ज़ी होती है कि वो चाहे 24 घंटों के अंदर अंदर ना उसने अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर पर्चा दे के उसने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वो 24 घंटे का ये एक तो होता है कि अभी पकड़ा अभी कर दें,
لیکن جو موسٹلی دیکھنے میں آیا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں، جو ثابت ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کوئی فیس لگاتا ہے پولیس کو، وہ اس کا یعنی کہ فٹافٹ کر دیتے ہیں. جو اگر کوئی ہمارے جیسا کوئی غریب پھنس جائے تو وہ موسٹلی 24 آور کے بعد ہی پیش کرواتے ہیں، تاکہ اچھی طرح آرام سکون سے وہ ذلیل ہو جائے. اور ہمارے یہاں پہ لا ہر طرح ہی پایا جاتا ہے، ہر طرح کا لاگو ہے، اور ہر کسی پہ نہیں، بس جس نے یہ غلطی کی ہے نا، جس کو اللہ کی طرف سے یا ویسے ہی حالات کی طرف سے غربت ملی ہے، تو یہ سارے لا قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بائک رکی ہوگی، کار رکی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی لینڈ کروزر یا پراڈو وغیرہ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پولیس والے نے روکا ہو، بالخصوص جیسے عام گاڑیوں کو بائک وغیرہ کو روکتے ہیں. اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. 216 کی طرف میں اگینسٹ بتاتا ہوں کہ کسی نے جرم کیا ہوا اور اگر آپ اس کو پناہ دیتے ہیں تو وہ آپ 216 کے تحت پرچہ کاٹ سکتے ہیں. وہ اب آپ سوچیں گے کہ کون اطلاع دے گا پولیس کو؟ میں بھی جو آپ کا ہمسایہ ہے، میں بھی جو آپ کا فیملی ممبر ہے، وہ جا کے آگے فون کر کے بتا دیتا ہے. تو اس طرح آپ پھنس جاتے ہیں. میں بھی جس کو آپ نے پناہ دی ہے وہ بھی وہی آپ کو بتا سکتا ہے. سو فرسٹ آف آل آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آگے دو ہوتی ہیں. جو موسٹلی جو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا یعنی کہ آرڈر وہ آگے جب پیش کرواتے ہیں موسٹلی تو وہ ڈسچارج نہیں کرتے، چاہے وہ بندہ جھوٹا پکڑا گیا یا سچا. یہاں پہ نا ہمارے جو جج صاحبان ہیں، یہ بھی نا ایک ہے تو بری سی بات ہے، جو کامن سینس کی ہے نا ان کی وہ نہیں کام کرتی. یہ حالات کو نہیں دیکھتے، یہ بس دیکھتے ہیں اگر ہم نے سزا نہ دی تو ہمارے خلاف کوئی ری ایکشن ہو جائے گا. حالانکہ ریئلٹی میں اگر آپ کسی جج ہیں اور آپ کسی غیر کو یعنی کہ غیر متعلقہ بندے کو، جسے آپ کا یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا ہے، اس کو چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ موسٹلی ہر جج، ہر علاقہ مجسٹریٹ چاہے قصوروار ہے یا نہیں تو وہ اس کو سزا مل جاتی ہے. کیوں؟ وہ جسٹ انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. انویسٹیگیشن آفیسر پیسے لے کے جو مرضی لکھ دیتا ہے. اور اگر کوئی خدا کا بندہ جس کا ماں بھائی بہن پولیس میں ہے تو اسے ہاتھ جوڑ کے یہ میری گزارش ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ غریبوں پہ کچھ رحم کھا لیا کریں. وہ کسی کے جو ہوتا ہے نا لکھتے وقت تھوڑا سا خدا خوفی بھی کھا لیا کریں کہ بس آپ پیسے لے کے خدا کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ جو نہیں دے سکتا اس کے خلاف جسے پیسے لے لیے. یہ بالکل بھی سراسر غلط ہے، اور ایک نہ ایک دن آپ نے پکڑے ہی جانا ہے. یہ دیکھیں کب تک آپ بھاگتے ہیں. سو اس کے بعد آگے یہاں ڈسچارج کر دیتے ہیں جوڈیشیل. جو آرڈر ہوتا ہے اس میں موسٹلی 50,000 30,000 کا ہوتا ہے کہ اگر آپ مچلکہ درج کروا دیں، مچلکہ جمع کروا دیں تو یہ بندہ باہر آ سکتا ہے. تو ادروائز یہ اس کو جوڈیشیل میں بھیج دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جوڈیشیل میں ان کے حوالات میں چلا جاتا ہے. اگر آپ فی الفور مچلکہ دیتے ہیں تو وہ وہیں پہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر میں اس کا کیس چلتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی جو اگر آپ فالو کرتے ہیں یعنی کہ ہر ڈیٹ پہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو موسٹلی کیسوں میں آپ کو بری کر دیا جاتا ہے. لیکن بری کم از کم کرنے میں نا آپ کو کم از کم بڑے بھی ہوں تو 6 سے 7 منتھ. اس کے علاوہ ایک الٹرنیٹیو ہے آپ کے پاس بھی راستہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ جرمانہ بھی کروا سکتے ہیں. جرمانہ ہوتا ہے کوئی 500 1000 2000 اتنا ہی ہوتا ہے. یہاں جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کی مرضی. موسٹلی کیسز میں اتنا ہی ہوتا ہے. آگے مجسٹریٹ کی مرضی ہے تو جتنا مرضی کر لے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جرمانہ جب آپ یہ مان لیں کہ واقعی میں گناہ گار ہوں کہ میں نے اس بندے کو پناہ دی. اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کے لیے بہت آپ کے خلاف یہ ہوگا، کیونکہ آپ سرکاری ملازمت نہیں کر پائیں گے اگر آپ
ادھر ہم مان لیتے ہیں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. سو گائز امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی طرح میں سمجھا تو نہیں پایا، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کہ جس کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بتا دیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کاغذات کے ذریعے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کا ہوتا ہے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے. مچلکے کے بارے میں بتاؤں گا. ایزیلی اتنا بتا دوں گا کہ آپ جہاں مرضی ہے نا آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کم از کم آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. آپ پریشان تو ہوں گے لیکن اتنے نہیں جتنا فرسٹ ٹائم ہو تو اتنا ہوں گے. میں آپ کو ہر بات ہر چیز A to Z جسے کہتے ہیں وہ سکھا دوں گا. اوکے گائز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا جو تھمبنیل ہے اس پہ ہٹ کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جن بہن بھائیوں کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ لگے. اور یہ ایک نالج ہے، نالج کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے. تو امید ہے کہ آپ اس میں ضرور حصہ لیں گے. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک